إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے آزاد نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے لیے کتاب ہدایت نازل کی، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے ایک عظیم نبی کو مبعوث فرمایا تاکہ ہم اس کتاب پہ عمل کریں، اور عمل کیسے کرنا ہے اس معاملے میں اس عظیم نبی کی طرف دیکھیں کہ انہوں نے کیسے عمل کیا ہے. اور یہ ہماری بہت بڑی سعادت ہے. اللہ نے جو ہمیں نظام دیا ہے، جو دستور دیا ہے، اس دستور اور نظام کی وجہ سے ہم بڑی سعادت پہ ہیں. ہماری زندگی کی ایک روٹین ہے جو بنی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے. ہم اپنے ہر کام کو سیٹ کرتے ہیں نمازوں کے حساب سے. ہم رات کو سوتے ہیں تو یہ سوچ کر کہ کب میں سوؤں تو میری نیند پوری ہو جائے گی فجر کی اذان تک. سونا ہے تو نمازوں کے حساب سے، جاگنا ہے تو نمازوں کے حساب سے، کسی کو وقت دینا ہے تو نمازوں کے حساب سے. ہمارا سسٹم اللہ نے قائم کر دیا ہے، اللہ نے بنا دیا ہے. آپ کسی بھی نئے محلے میں چلے جائیں، وہاں پہ رہائش رکھیں تو ہمارا ایک سسٹم چونکہ موجود ہے، اس کی وجہ سے ہم گھر سے 5 بار نکلیں گے، مسجد میں جائیں گے، مسجد کے لوگوں سے ہماری سلام دعا شروع ہو جائے گی. جی آپ کہاں سے آئے ہیں، کتنے آپ کے بچے ہیں، کب آپ یہاں پہ سیٹل ہوئے ہیں. ایک معاشرہ بنتا چلا جائے گا. تعاون کرنے والے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں آ جائیں گے. لیکن جب نمازوں کا سسٹم نہ ہو، مسجد کا سسٹم نہ ہو، اسلام کا عظیم نظام نہ ہو، آپ نئے محلے میں آئے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں یہاں کے لوگوں سے سلام دعا کیسے کروں. پھر ہمارے وہ بھائی جو ریٹائر ہو جاتے ہیں، کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، اب وہ 24 گھنٹے کہاں پہ گزاریں گے؟ ان کو تو سمجھ نہیں آئے کہ ویسے ہی پاگل ہو جائیں گے. پھر یورپ کی طرح ان کو کسی پاگل خانے میں لے جانا پڑے گا، کسی اولڈ ہوم میں لے جانا پڑے گا. لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. کیوں؟
کیونکہ اس کی ڈیوٹی ہے 5 ٹائم نماز پڑھنے کی. اس کے لیے اس نے اذان، اگر بزرگ ہیں تو اس نے جناب اذان سے ہی 20-25 منٹ پہلے اٹھنا ہے، واش روم جانا ہے، پھر آ کے آرام سے وضو کرنا ہے، پھر آسا آسا چلتے ہوئے مسجد جانا ہے، مسجد میں سنتیں پڑھنی ہیں، فرض نماز کے بعد پھر سنتیں پڑھنی ہے، پھر اذکار کرنے ہیں، پھر چل کر آرام سے اس نے گھر میں آنا ہے. اس کا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تو اسی میں گزر جائیں گے. یہ سسٹم کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے. پھر اس نے اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے، پوتوں کو ٹائم دینا ہے، ان کو دعائیں سکھانی ہیں، ان کو اذکار سکھانے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی یہ دین ہمارے لیے سعادت کا باعث ہے. اسی لیے مسلمان ممالک میں آپ کو اتنے لوگ مینٹل نظر نہیں آئیں گے جتنے وہاں پہ نظر آئیں گے. اتنے لوگ ڈپریشن کا شکار نظر یہاں پہ نہیں آئیں گے جتنے وہاں پہ نظر آئیں گے. اور یہاں پہ یہ بیماری انہی لوگوں میں ہے جو وہاں کے ماحول سے متاثر ہیں، جو مساجد میں نہیں آتے، جو نمازیں باقاعدگی سے نہیں پڑھتے، جو درس میں حاضر نہیں ہوتے، درس قرآن میں، درس حدیث میں، اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے. انہی میں یہ مسائل ہیں. آپ خبریں دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. خبر آتی ہے جناب جاپان کا فلاں مشہور و معروف آدمی، گلوکار، اداکار خودکشی کر لی ہے. جو عمر کیا جی 20 سال، عمر کیا جی 25 سال، عمر کیا جی 30 سال. مسئلہ کیا تھا جی؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. کروڑوں کا مالک ہے، اربوں کا مالک ہے، بس خودکشی کر لی ہے جی. کیوں؟ سسٹم نہیں ہے. ان سے جو تعلق قائم کرے گا وہی تعلق قائم کرے گا جس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مال. یعنی کہ یہ 20 سال کا نوجوان گلوکار بن گیا، یہ 25 سال کی لڑکی گلوکارہ بن گئی. پیسہ تو بہت ہے لیکن ایسا کوئی نہیں ہے جو اس کے ساتھ مخلص ہو. جن سے سلام دعا کرتی ہے، جن کے ساتھ سلام دعا کرتا ہے، سب لالچی ہوتے ہیں. اب یہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، پھر تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر خودکشی کر لیتا ہے. لیکن ہمارے ساتھ الحمدللہ محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں جو محبت کرتے ہیں مجھ سے، آپ سے. میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ مجھ سے کرتے ہیں. کیوں؟ دین کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے. اس لیے کہ میرا بھائی توحید کے اوپر ہے، اس لیے کہ میرا یہ بھائی نمازی ہے، اس لیے کہ میرا یہ بھائی اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس لیے کہ میرا یہ بھائی مساجد کی خدمت کرتا ہے. ہمارے یہ تعلقات اس محبت کی بنیاد پہ قائم. یہ چیز آپ کو وہاں نہیں مل سکتی. تو میرے بھائیوں یہ بڑا عظیم دین ہے. یہ ساری گفتگو میں نے تمہید کے طور پہ کی ہے. میرا موضوع وہ 2 آیتیں ہیں جن کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے. سورہ نور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. کتنے خوش نصیب ہیں میں اور آپ کہ مجھ سے اور آپ سے کلام کرتا ہے کون؟ اللہ رب العزت. نواز شریف نہیں، عمران خان نہیں، کوئی کھلاڑی نہیں، کوئی گلوکار نہیں، کوئی اداکار نہیں. ان تمام کا خالق، ان تمام کا مالک، ان سب کو عزت دینے والا یا ذلت دینے والا اللہ رب العزت ہم سے گفتگو کر رہا ہے، جبکہ ہم اس اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں. لیکن ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. جب آپ اپنے گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں جانے لگے، وہ گھر کسی کا بھی ہو، آپ کے رشتہ دار کا ہو، آپ کے پڑوسی کا ہو، آپ کے دوست کا ہو، تو اس گھر میں داخل نہیں ہونا جب تک کہ اجازت نہ لے لیں، جب تک کہ سلام نہ کریں. یہ وہ اسلامی عظیم آداب ہیں جن پہ اگر مسلمان عمل کرتے رہیں تو کتنے ہی کافر ہیں جو آپ کے یہ آداب دیکھ کر مسلمان ہو جائیں. لیکن ہم ان آداب پہ عمل نہیں کرتے اور نہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی عمل کرے تو ہم برا مناتے ہیں، جبکہ ان آداب میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہے، بڑی خیر رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے
نمبر 1 سلام کہنا ہے، نمبر 2 اجازت لینی ہے۔ اجازت نہ ملے تو گھر میں داخل نہیں ہونا۔ یہ نہیں کہنا کہ میں نے ایک بار اجازت لی، 2 بار اجازت لی، نہیں ملی تو پھر میں ایسے ہی داخل ہو گیا۔ نہیں، اجازت ملے تو داخل ہونا ہے، اجازت نہ ملے تو واپس چلے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر ان گھروں میں تمہیں کوئی نہ ملے فَلَا تَدْخُلُوهَا، تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، کب تک اجازت نہیں ہے؟ کتنا انتظار کروں؟ فرمایا جب تک اجازت مل نہ جائے جانے کی اجازت نہیں۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر آپ سے کہا جائے کہ فی الحال ہم آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے تو آپ واپس چلے جائیں، آپ واپس چلے جائیں۔ اس میں اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے بڑی خیر ہے، اس میں بڑی پاکیزگی ہے۔ سلف صالحین میں سے کسی بزرگ کا یہ کہنا ہے، یہ قول ذرا دھیان سے سنیے گا، کہتے ہیں کہ میری آرزو ہے کہ اس آیت پہ کم از کم زندگی میں ایک بار عمل کرنے کی سعادت میرے نصیب میں ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کسی گھر جاؤں تو کہیں بھی واپس چلے جاؤ، اندر آنے کی اجازت نہیں، ابھی فی الحال ہم آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو دل چاہتا ہے مجھے کوئی کہے اور پھر میں اللہ کا حکم مان کے واپس چلا جاؤں اور اس آیت پہ بھی عمل کرنے کا مجھے ثواب مل جائے۔ میری اور آپ کی کیا سوچ ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ فی الحال ہم آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے، واپس چلے جائیں پھر آ جائیں، تو ہمارے لیے تو مسئلہ کشمیر بن جائے گا۔ میری اس نے توہین کی ہے، میری اس نے گستاخی کی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے میری توہین کی ہے؟ یہ آپ کے اندر کی میں ہے، یہ آپ کے اندر کا تکبر بول رہا ہے۔ آپ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کا ایک حقیر بندہ سمجھنے والے ہوتے تو آپ کہتے کہ میرے خالق کا حکم ہے اور میں بڑی سعادت سے اس پہ عمل کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کے دیے گئے آداب ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں تو آپ اللہ کے مومن بندے ہیں۔ پھر آپ ان بندوں میں شامل ہوں گے جن سے اللہ پیار کرتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کے اللہ تعالیٰ مشکل اوقات میں مدد کرتا ہے، جن کے اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، جن کا اللہ ہاتھ بن جاتا ہے، جن کے اللہ کان بن جاتا ہے، جن کے اللہ تعالیٰ آنکھیں بن جاتا ہے۔ آپ اللہ کے بن کر دیکھیں، اللہ آپ کا بن جائے گا۔ یہ اسلام کے عظیم آداب ہیں۔ کچھ آداب قرآن میں آ گئے، کچھ آداب احادیث میں آ گئے۔ یاد رکھیے گا، دین نام ہے قرآن و حدیث کے مجموعے کا۔ اگر کوئی آدمی قرآن کو مانتا ہے احادیث کو نہیں مانتا، مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی احادیث کو مانتا ہے قرآن کو نہیں مانتا، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ قرآن کا مطالبہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور پورا اسلام نام ہے قرآن اور حدیث دونوں کا۔ قرآن کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے وہ بھی لو، ان پہ بھی عمل کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بڑی آسانی سے ہمیں ایسے مفکر مل جاتے ہیں، ایسے سکالر مل جاتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، انہیں ہوا میں اڑا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جاوید احمد غامدی کی شکل میں، کبھی مولانا امین احسن اصلاحی کی شکل میں، کبھی مولانا حمید الدین فراہی کی شکل میں، کبھی سر سید احمد خان کی شکل میں۔ ایسے لوگ آپ کو کثرت سے ملیں گے، اور ایسے سکالرز کی بڑی دھوم ہوتی ہے پبلک میں، لوگ بڑے ذوق و شوق سے انہیں سنتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تقریر اچھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ دلوں کو جیتنا جانتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ وہاں پہ ہم بھول جاتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آئیے
انہی آداب کے تعلق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث کے اوپر بھی غور کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا اور گھر کے باہر سے اجازت مانگ رہا ہے آپ کے پاس آنے کی، اور کہتا ہے آلیجو، کیا میں اندر آ سکتا ہوں، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے کہا جو آپ کے پاس موجود تھا کہ باہر جاؤ اور اس کو اجازت لینے کا ادب سکھاؤ۔ اجازت لینے کے آداب کیا ہیں، طریقہ کیا ہے، وہ اس کو سکھاؤ۔ ان الفاظ پہ غور کیجئے۔ آپ کہہ رہے ہیں علمہ الاستئذان۔ ہمارا دین صرف نماز کا نام نہیں ہے، ہمارا دین صرف زکوٰۃ دینے کا نام نہیں ہے، ہمارا دین صرف حج کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دین زندگی کے ہر حصے کو شامل ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس شعبے کے تعلق سے آپ کہیں کہ جناب یہاں پہ اسلام کی بات نہ کرو، یہاں پہ قرآن کی بات نہ کرو، یہاں پہ حدیث کی بات نہ کرو، قرآن و حدیث کے معاملات کو مسجد تک محدود رکھو۔ نہیں، قرآن و حدیث کا تعلق ہماری زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اس کو اجازت لینے کے آداب سکھاؤ۔ اور یہیں سے مجھے ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے جس کا تذکرہ میں کئی دفعہ آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ جناب سلمان فارسی سے کہا گیا تھا، یہودیوں نے کہا تھا، مذاق اڑانے کے انداز میں کہا تھا، طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارا نبی تمہیں ایک ایک چیز کی تعلیم دیتا ہے، یہ تو تمہیں استنجا کرنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ تو جناب سلمان فارسی احساس کمتری کا شکار ہونے والے نہیں تھے۔ ہمارے لوگ انگریزوں کے سامنے، کفار کے سامنے، یورپیوں کے سامنے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی جس چیز پہ وہ اعتراض کرے اس اعتراض کا جواب ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ ویسے مالی مولویوں نے بنا دی ہے۔ یہ عجیب و غریب طریقہ ہم نے نکالا ہے اسلام کے دفاع کا۔ اگر وہ پردے پہ اعتراض کریں اور نہیں وہ مولوی ویسے سختی کرتے ہیں، اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، اگر وہ اعتراض کریں اس بات پہ کہ اسلام میں عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں آدھی کیوں ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ نہیں وہ مولوی کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں، ماڈرن جو علماء ہیں وہ نہیں مانتے یہ بات۔ اگر وہ اعتراض کریں عورت کی وراثت آدھی کیوں ہے، اس کے دفاع کا کیا طریقہ ہے کہ اس کا بھی انکار کر دو۔ یہ عجیب و غریب دفاع ہے اسلام کا کہ اسلام کا دفاع کرتے کرتے خود آپ اسلام سے ہی نکل جائیں۔ جب آپ اسلام کی ایک ایسی چیز کا انکار کریں گے تو آپ تو خود مسلمان نہ رہیں، خاک آپ اسلام کا دفاع کریں گے۔ جناب سلمان فارسی نے یہ نہیں کہا میری طرح اور آپ کی طرح، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، نہیں ہاں بالکل ہمارے نبی علیہ السلام نے استنجا کرنے کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ آپ نے کہا ہے کہ استنجا کرتے ہوئے کم از کم 3 پتھر استعمال کرنے ہیں۔ آپ نے بتایا ہے کہ استنجا کرتے ہوئے دائیں ہاتھ استعمال نہیں کرنا۔ آپ نے بتایا استنجا کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے چرمگاہ کو نہیں پکڑنا۔ ہمیں آداب سکھائے آپ نے۔ تو میرے بھائیوں اسلامی تعلیمات پہ فخر کیجئے، پردے پہ فخر کیجئے، داڑھی پہ فخر کیجئے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے پہ فخر کیجئے کہ اسلام کا یہ عظیم حکم ہے اور میں الحمدللہ اس پہ عمل کرتا ہوں اور میں اس معاملے میں کسی احساس کمتری کا شکار نہیں۔ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ باہر جاؤ اس کو اجازت لینے کا طریقہ سکھاؤ اور کہو اس سے کہ اجازت یوں لینی ہے، السلام علیکم ادخل، یعنی کہ پہلے السلام علیکم کہنا ہے کہ السلام علیکم کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ نبی علیہ السلام یہ الفاظ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس صحابی سے جس نے باہر جا کر اس صحابی کو طریقہ سکھانا تھا جو اجازت مانگ رہے تھے۔ آپ کے یہ الفاظ اس صحابی نے باہر سے سن لیے تو اس نے کہا السلام علیکم ادخل، پہلے دعا دی ہے السلام علیکم،
کہ آپ پہ سلامتی نازل ہو، اللہ آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے، ہر بیماری سے محفوظ رکھے، ہر مصیبت سے محفوظ رکھے، ہر ٹینشن سے محفوظ رکھے، ہر غم سے محفوظ رکھے، کیا میں آ سکتا ہوں؟ تو پھر آپ نے اس کو اندر آنے کی اجازت دی۔ میں اور آپ اجازت لینے کا تکلف ہی نہیں کرتے، اور اجازت لیں بھی تو اس میں السلام علیکم کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اور یہ جو آفس ہیں، سرکاری آفس، کسی بڑے آفیسر کے پاس چلے جائیں تو وہاں پہ السلام علیکم کہتے ہوئے ویسے ہی شرم آتی ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اسلامی آداب پہ عمل کرنے میں کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، بلکہ ان مقامات پہ زیادہ اسلامی آداب پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں پہ لوگ عمل نہ کرتے ہوں، شرماتے ہوں، تاکہ اللہ آپ پہ زیادہ راضی ہو۔ اجازت لینے کا معاملہ یہاں تک ہے کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں اپنی کتاب الادب المفرد میں کہ عطا بن یسار ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، میں نے کہا کہ میری 2 بہنیں ہیں، میں ان کی کفالت کرتا ہوں، میں ان پہ خرچ کرتا ہوں، میں ان سے تعاون کرتا ہوں، کیا اگر میں ان کے پاس جاؤں تو ان سے بھی اجازت لوں؟ فرمایا ہاں ان سے بھی اجازت لوں۔ کس سے؟ بہن سے، اور بہن بھی وہ جس کے اوپر میں خرچ کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ میں ان کا ذمہ دار ہوں، ان کی کفالت کر رہا ہوں۔ فرمایا کیا تم چاہو گے کہ تم کسی وقت اپنی بہن کے پاس جاؤ اور وہ بے لباس ہو، اس نے کپڑے نہ پہن رکھے ہوں؟ کیا تم چاہو کہ تمہاری نگاہ اپنی بہن کے اس جسم پہ پڑے جس جسم پہ نگاہ نہیں پڑنی چاہیے؟ یہ ہے میرے بھائیوں ہمارا دین کہ بہن کے پاس جانا ہے تو اجازت لینی ہے، والدہ کے کمرے میں جانا ہے تو اجازت لینی ہے، والد صاحب کے کمرے میں جانا ہے تو اجازت لینی ہے۔ لیکن یہاں پہ تو پڑوسی کے گھر میں بھی جائیں بغیر اجازت کے، رشتہ داروں کے گھر میں بغیر اجازت کے، دوستوں کے گھر میں بغیر اجازت کے، کسی کے بھی کمرے میں جائیں میرے بھائی اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ اور یہ نہیں کہ داخل ہونے کے بعد اجازت لینی ہے، اجازت داخل ہونے سے پہلے لینی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں پہ تشریف فرما تھے تو ایک آدمی نے نگاہ ڈالی اور اس کے بعد اجازت مانگ رہا ہے۔ آپ نے کہا اجازت لینے کا مقصد یہی ہے کہ کسی پہ آپ کی نگاہ نہ پڑے اس حالت میں جس حالت میں وہ نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر کسی کی نگاہ پڑے۔ نگاہ تو آپ نے ڈال دیا، اب اجازت لینے کا کیا مطلب تھا؟ اسلام اس معاملے میں کتنی سختی کرتا ہے۔ اچھا اب دیکھیے، کیا اس میں کوئی اللہ کا فائدہ ہے؟ ان آداب میں کیا کوئی اللہ کے رسول کا فائدہ ہے؟ میرا فائدہ ہے، آپ کا فائدہ ہے۔ اللہ نے یہ نظام میرے فائدے کے لیے دیا، آپ کے فائدے کے لیے دیا ہے، میری پرائیویسی کو محفوظ رکھنے کے لیے، آپ کی پرائیویسی کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ یعنی کہ اسلام سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اگر بغیر اجازت کی کوئی آپ کے گھر میں جھانکتا ہے، دیکھتا ہے، اور آپ پتھر مارتے ہیں اس کو، اس کی آنکھ پھوڑ دیتے ہیں، تو آپ پہ کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ اور ہم اپنے کسی رشتہ دار کی ویڈیو بنا لیں گے اور پھر باقی رشتہ داروں کو بھیجیں گے، پکڑا گیا جی، کسی دوست کی ویڈیو بنا لی، کسی لڑکی کی ویڈیو بنا لی، ان کو ذلیل کیا، ان کو رسوا کیا۔ کہاں ہمارا عظیم دین جو کہتا ہے ولا تجسسوا، جاسوسی کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو کہتا ہے اجازت لیے بغیر کسی کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہے، جو کہتا ہے آپ کو کسی سوراخ سے، کسی کھڑکی سے کسی کو اس کے کمرے میں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور کہاں یہ کہ آپ کیمرہ لگائیں، سے شیطانی سوچ کہ جناب اس کے کمرے میں نا کیمرہ لگانا چاہیے، اس کو پکڑنا چاہیے، اس کو ننگا کرنا چاہیے، اس کو ذل و رسوا کرنا چاہیے۔ نہیں میرے بھائیوں، ان امور کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کتنا عظیم دین ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام بخاری
امام مسلم، امام ابو داود اور دیگر ائمہ حدیث بھی روایت کرتے ہیں، اور حدیث کے راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث کے راوی کون ہے؟ یہ بچے بتائیں گے ذرا۔ حدیث کے راوی کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جو بچہ بتا سکتا ہے، جن کی داڑھیاں نہیں آئیں وہ بچے۔ ایک منٹ آپ ٹھہر جائیں جی۔ کون سا بچہ بتائے گا جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں یہ کس صحابی نے روایت کی ہے؟ لو جی، ہمارے بچے کسی اور دنیا میں ہیں جی بیٹا، ہیں تو بیٹا ابو موسیٰ اشعری، بہت اچھے ماشاءاللہ، ابو موسیٰ اشعری، اور دوسرے نمبر پہ ابو سعید خدری۔ تو ایک ابو سعید خدری ہے اور ایک ابو موسیٰ اشعری، یہ دونوں حدیث روایت کرتے ہیں، اور میں مجموعی طور پہ ان دونوں کی بیان کر رہا حدیث روایت کر رہا ہوں۔ کچھ حصہ انہوں نے روایت کیا، کچھ حصہ انہوں نے روایت کیا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ مجھے جناب عمر فاروق نے پیغام بھیجا کہ میرے پاس آؤ، تو میں ان کے پاس گیا، اندر آنے کی اجازت مانگی، نہیں ملی، دوسری بار اجازت مانگی، نہیں ملی، تیسری بار اجازت مانگی، نہیں ملی، اور تفصیل یہ ہے کہ ایک دفعہ کہا کہ میں ابو موسیٰ اجازت مانگتا ہوں اندر آنے کی، پھر کہا کہ میں اشعری اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں، پھر کہا میں عبداللہ بن قیس اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ ابو موسیٰ کنیت ہے، عبداللہ بن قیس نام ہے، اشعری کے لقب سے مشہور ہیں، لیکن اجازت نہیں ملی۔ کہتے ہیں میں واپس چلا گیا۔ اب کچھ ہی دیر کے بعد جناب عمر فاروق نے پیغام بھیج دیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو میں نے کہا تھا آئے، وہ آئے کیوں نہیں؟ وہ آئے اور کہا کہ میں نے آپ سے اندر آنے کی اجازت مانگی تھی 3 بار، آپ نے اجازت نہیں دی تو میں واپس چلا گیا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اذا استأذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن له فلیرجع، کہ جب تم میں سے کوئی 3 بار اجازت مانگے، اجازت نہ ملے تو کیا کرے؟ واپس چلا جائے۔ کیوں جی ہم واپس جانے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں جی، میں 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آیا ہوں، میں موٹر سائیکل پہ آیا ہوں، بڑی مشکل سے آیا ہوں، اب آپ دروازہ کھٹکھٹاؤ، پورے محلے کو جگا دو، صرف ان کو نہیں پورے محلے کو تنگ کرو، سب کی نیند خراب کرو۔ یہ کام کون کر رہے ہیں؟ مسلمان۔ کسی گلی محلے سے گزریں گے، اونچی اونچی آواز سے گانے لگائے ہوئے ہیں، گانے سننا بھی جرم، اور اونچی آواز سے لگانا، لوگوں کی نیند خراب کرنا، لوگوں کے آرام کا خیال نہ رکھنا، یہ غلط ہے۔ میں تو اس کو بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ جب کسی مسجد میں کوئی پروگرام ہو، جلسہ ہو، پوری رات کا آپ کا جلسہ ہے اور آپ نے اسپیکر کھول رکھے، پورے محلے کو جگا رکھا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں اذان ٹھیک ہے، خطبہ جمعہ کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ لاؤڈ اسپیکر کھولے جائیں اور پورے محلے کو پریشان کیا جائے، نہیں، مسلمانوں کو پریشان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو 3 بار اجازت مانگی جائے بس، وہ بھی مناسب انداز میں، معقول انداز میں، اجازت نہ ملے تو آپ واپس چلے جائیں۔ تو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کون سے صحابی؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے، کوئی گواہ پیش کرو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان کی ہو۔ یہ گواہی کا مطالبہ کون کر رہے ہیں؟ عمر فاروق۔ کس صحابی سے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ کسی بھی عالم دین سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، اس کی دلیل دے دیں۔
قرآن کی کس آیت میں یہ مسئلہ آیا ہے، کس حدیث میں مسئلہ آیا ہے؟ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ بزرگوں نے کہا ہے۔ دین نام ہے اللہ کے فرمان کا، دین نام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا۔ تو ابو موسیٰ اشعری سے یہ بھی کہا عمر فاروق نے کہ اگر کوئی گواہ نہ ملا تمہیں سزا ملے گی۔ ابو موسیٰ اشعری کا تو رنگ اڑ گیا، اب وہ مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں کہ کس سے پوچھوں کہ تمہیں یہ حدیث معلوم ہے یا نہیں، تو نے حدیث اللہ کے رسول سے سنی ہے یا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم انصاری صحابہ کرام ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ موسیٰ اشعری آئے، رنگ اڑا ہوا۔ ہم نے کہا بھی کیوں پریشان ہے، کیوں گھبرائے ہوئے، کیا ہوا؟ کہا میرے اور عمر فاروق کے درمیان یہ معاملہ ہو گیا ہے، میں نے حدیث پیش کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ثبوت پیش کرو۔ تو وہ صحابہ کرام کہنے لگے بھئی یہ حدیث ایسی ہے جسے ہر کوئی جانتا ہے، یہ تو بہت سے لوگوں نے سنی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس حدیث کے معاملے میں ہم گواہی دینے کے لیے تمہارے ساتھ اس صحابی کو بھیجیں گے جو سب سے چھوٹے ہیں، اور وہ تھے ابو سعید خدری۔ وہ کون تھے ابو سعید؟ اس مجلس میں جو صحابی سب سے چھوٹے تھے ابو سعید خدری تھے، اور وہ اس حدیث کے راویوں میں سے راوی بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں گیا، یہ حدیث بیان کی، عمر فاروق کے سامنے رکھی، اور ابی بن کعب نے بھی شہادت دی۔ ابی بن کعب تو ایک بڑے صحابی ہیں، قرآن کے قاری بھی ہیں۔ تو کیا ہوا وہاں پہ؟ ایک تو ابی بن کعب نے کہا عمر لا تکن عذابا علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ کرام کے لیے عذاب نہ بنے، یعنی کہ آپ نے ان کو کہا کہ میں سزا دوں گا، وہ کتنے بیچارے پریشان ہو گئے، آپ صحابہ کرام کے لیے عذاب نہ بنے۔ تو کہا لا اکون عذابا علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں صحابہ کرام کے لیے عذاب نہیں بنوں گا۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہا اخفی علی ھذا من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہانی الصفق بالاسواق، یہ حدیث مجھ سے مخفی رہ گئی، میرے علم میں نہیں آ سکی۔ پھر کہنے لگے کہ کاروبار کی مصروفیات نے شاید مجھے اس حدیث سے محروم کیے رکھا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ یہ حدیث عمر فاروق کے پاس موجود، عمر فاروق اس حدیث کو جانتے۔ یہ کون ہے؟ عمر فاروق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مقام و مرتبہ ہے ابو بکر صدیق کا رضی اللہ عنہ، ان کے بعد کس کا ہے؟ عمر فاروق کا، عشرہ مبشرہ میں سے، علم کے پہاڑ۔ لیکن یہ حدیث ان کے علم میں نہیں تھی۔ پتہ چلا کہ ضروری نہیں ہر حدیث ہر امام کے علم میں ہو۔ اگر قرآن کی آیت، قرآن کی حدیث کسی امام کے فتویٰ سے ٹکرائے تو ہم نے قرآن کی آیت کو نہیں چھوڑنا، حدیث کو نہیں چھوڑنا، اس امام کو اس موقع پہ چھوڑ دینا ہے۔ اور یہی تعلیمات ہیں اماموں کی، وہ اپنے آپ کو فرشتہ نہیں سمجھتے تھے، وہ امام یہی تعلیمات دے کر گئے ہیں کہ جب حدیث مل جائے ہماری بات کو چھوڑ دو، ہماری بات کو دیوار پہ دے مارو۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اماموں کے فتوے، ان کے خیالات، ان کی آراء کو سینے سے لگا لیا اور حدیثوں کو دیوار پہ دے مارنا شروع کر دیا۔ ہم بیان کرتے کرتے تھک جاتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ کی حدیث ہے، اس کو روایت کرنے والے صحابہ کرام 40 سے زیادہ ہیں، 50 کے قریب ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اگر حدیث صحیح ہوتی تو ہمارے امام کو بھی معلوم ہوتی۔ ہم کہتے ہیں تمہارے امام معصوم نہیں ہیں، ضروری نہیں وہ ہر حدیث کو جاننے والے ہوں۔ عمر فاروق کو دیکھیے، ان کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی۔ امام ابن دقیق العید، میں نے کیا کہا؟ امام ابن دقیق
العید بہت بڑے امام گزرے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے میں موجود تھے، بلکہ جب ان کی ملاقات ہوئی امام ابن تیمیہ سے، یہ ان کو پہلے نہیں جانتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ابن تیمیہ ہیں شام کے، دمشق کے، اور ابن دقیق العید ہیں دوسری سائڈ کے، یعنی کہ یہ عثمانیہ والی سائڈ، اس سائڈ کے ہیں. تو یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اتنا نہیں جانتے تھے. جب ملاقات ہوئی تو ابن تیمیہ کے علم دیکھ کے حیران رہ گئے، کہنے لگے بڑا عجیب آدمی ہے یہ، سارے علوم اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں، جو چیز چاہتا ہے بیان کرتا ہے، جو چیز نہیں چاہتا نہیں بیان کرتا. اور پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میرا نہیں خیال تھا کہ اس زمانے میں اللہ نے کوئی ایسا صاحب علم پیدا کیا ہوگا. یہ کون ہے؟ ابن دقیق العید. کیا نام ہے؟ میں نے ابن دقیق العید. یہ اس حدیث پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ وہ مقلد غلطی پہ ہیں جو حدیث ملے تو آگے سے کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو ہمارے امام صاحب کو معلوم ہوتی. جب یہ حدیث عمر فاروق کو معلوم نہیں ہے اور وہ اقرار کر رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے، تو آپ کے اماموں سے کتنی احادیث مخفی رہی ہوں گی آپ شمار نہیں کر سکتے. سارا علم دین کا صرف نبی کے پاس ہوتا ہے، باقی کسی کے پاس نہیں ہوتا. تو یہاں پہ عمر فاروق کہتے ہیں کہ یہ حدیث مجھ سے مخفی رہی، شاید کاروبار کی وجہ سے، کاروباری مصروفیات کی وجہ سے میں اس حدیث کو لینے سے محروم رہا. افسوس کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ کاروبار کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث سیکھنا یہ صحابہ کرام کی سیرت ہے. عمر فاروق آپ کو جانتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا تھا دین کا علم لینے کا؟ ٹائم ٹیبل کیسے بنایا ہوا تھا؟ کون بتائے گا؟ میں نے ذکر کیا تھا ادھر. جی ہاں جی، انہوں نے ایک آدمی کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ایک دن تو کاروبار کر، مزدوری کر، اور میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور رات کو ساری حدیثیں، ساری آیتیں جو اللہ کے رسول سے سنی ہوں گی تمہیں بتا دیا کروں گا، اور ایک دن میں کاروبار کیا کروں گا، تو اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا، اور جو بھی حدیثیں ہوں، جو بھی آیتیں ہوں، مجھے بتا دیا کرنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دین سیکھنا صرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے، دین سیکھنا صرف مدرسے کے طالب علموں کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کے بیٹے کی بھی ذمہ داری ہے. صرف گاؤں سے آنے والے بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے. شہروں والے مساجد کو علماء کیوں نہیں فراہم کرتے؟ صرف تنقید کرنا آتی ہے کہ جناب یہ تنخواہ لے کے دین کا کام کرتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو آگے بھیجیں تاکہ آپ کا بیٹا تنخواہ کے بغیر دین کا کام کرے. پھر آپ نے کہنا نہیں 20,000 میں بیٹے کا گزارا نہیں ہوگا، 30,000 میں گزارا نہیں ہوگا، اور جو کام کر رہے ہیں ان کو آپ تانا دیتے ہیں. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کاروباری مصروفیات کی وجہ سے اس حدیث سے محروم رہے، حالانکہ اپنی طرف سے ٹائم ٹیبل بھی بنایا ہوا تھا، پھر بھی رہ گئی. اور اس موقع پہ انہوں نے یہ الفاظ بھی کہے تھے ابو موسیٰ اشعری کو مخاطب کر کے، انی لم اتہم کا، ابو موسیٰ میں نے کہا تھا کہ اس حدیث کے معاملے میں کوئی ثبوت لے کر آؤ، کوئی گواہ لے کر آؤ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرے ہاں مشکوک ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرے ہاں ناقابل اعتماد ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے تمہارے اوپر اعتبار نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم شدید، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی بات منسوب کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور ہم نے تو اس کو معمولی بات بنا لیا ہے. جو ہی ہمیں کوئی کہہ دے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹویٹر پہ، فیس بک پہ کوئی حدیث بھیج دے، ہم آگے شیئر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ثواب ملے گا.
اگر آپ اسی طرح بے احتیاطی سے کام کرتے رہے تو ثواب کی امید نہ رکھیں۔ یہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میرے ذمے وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کہی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو صحابہ کرام جناب عمر فاروق نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی احادیث کی تحقیق کیا کرتے تھے، تفتیش کیا کرتے تھے، پڑتال کیا کرتے تھے کہ یہ حدیث اللہ کے رسول سے ثابت ہے یا نہیں۔ تو آپ بھی پڑتال کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی گئی ہو جبکہ آپ نے نہ کہی ہو۔ اور ایسی ایک بات نہیں، ہزاروں باتیں، بڑے بڑے سمجھدار لوگ وہ باتیں اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کئی دفعہ میں مثال دے چکا ہوں، علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کہا چاہے چین جانا پڑے۔ ہاں یہ آپ نے کہا کہ علم حاصل کرو، لیکن یہ کہو کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، ایسی کوئی بات نہیں۔ یا محنت کرنے والا الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا کیا ہے؟ اللہ کا محبوب ہے۔ نبی علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں۔ محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا، من گھڑت روایت ہے۔ تو ایسی کتنی روایات ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام کر دی گئی ہیں لیکن نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں۔ تو اسی لیے جناب عمر فاروق اس معاملے میں سختی کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی اس معاملے میں سختی کرنی چاہیے۔ باقاعدہ یہ علم لیں اور صحیح احادیث نشر کریں، عام کریں، جو ثواب ملے گا۔ علم کو پھیلانا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے دین آگے پہنچاؤ۔ اگر تمہارے پاس زیادہ دین نہیں ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے وہ آگے پہنچا دو۔ اگر ہمارے پاس زیادہ حدیث نہیں ہے، ایک صحیح حدیث ہے وہ پہنچا دو، لیکن صحیح حدیث پہنچائیں، من گھڑت روایات نہیں، ضعیف روایات نہیں۔ تو یہاں پہ جناب عمر فاروق نے اس حدیث کے معاملے میں تحقیق کی ہے، اور حدیث کیا تھی کہ جب آپ کسی کے گھر میں جائیں، کسی کے روم میں جانے لگے، کسی بھی ایسی جگہ پہ جانے لگے جہاں پہ وہ رہتا ہے، جہاں پہ اس کی رہائش ہے، تو وہاں داخل ہونے سے پہلے 3 بار اجازت لیں۔ اجازت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ آپ واپس چلے جائیں۔ میرے بھائیو، اسی معاملے میں 2 آیتیں اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، وہ بھی سورہ نور میں ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، کہ اے ایمان والو 24 گھنٹے میں 3 ایسے اوقات ہیں کہ ان اوقات میں تمہارے پاس نابالغ بچوں کو بھی اجازت کے بغیر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اجازت لیے بغیر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تمہارا غلام، تمہاری لونڈی جو صبح و شام تمہاری خدمت کرتے ہیں، وہ بھی ان 3 اوقات میں اجازت لیے بغیر تمہارے پاس نہ آئے۔ وہ 3 اوقات کیا ہیں؟ فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوپہر کے وقت جب آپ لوگ قیلولہ کرتے ہیں، جب آپ لوگ آرام کرتے ہیں، جب آپ لوگ نیند والا لباس پہن لیتے ہیں، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات ہیں جن میں آپ کے اپنے غلام کو، آپ کی اپنی لونڈی کو، آپ کے گھر کے نابالغ بچوں کو بھی آپ کے پاس اجازت لیے بغیر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور باقی لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ ان کو 24 گھنٹے اجازت لینا ہوگی، لیکن یہ 3 جو نابالغ بچے ہیں ان کو عام حالات میں اجازت لیے بغیر آنے کی اجازت ہے، لیکن ان 3 اوقات میں ان کو بھی اجازت لیے بغیر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، تمہارے نابالغ بچوں کو، تمہارے غلاموں لونڈیوں کو ان 3 اوقات کے علاوہ تمہارے پاس آنے کی اجازت ہے۔ ان کو
اجازت کیوں ہے باقی اوقات میں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہارے گھر کا حصہ ہے، یہ تمہارے پاس بار بار آتے ہیں، طوافون علیکم، بار بار چکر لگاتے ہیں، تو ہر بار اجازت لیں گے تو انہیں بھی مشکل پیش آئے گی، تمہیں بھی مشکل پیش آئے گی۔ تو اس لیے ان نابالغ بچوں کو اور تمہارے اپنے غلام اور لونڈی کو ان 3 اوقات کے علاوہ دیگر اوقات میں اجازت لیے بغیر آنے کی اجازت ہے۔ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، ایسے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں، اپنے احکام وعدے کرتا ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے پیچھے اللہ کا علم ہے۔ یہ جہالت میں مبنی احکام نہیں ہے، یہ قوانین انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ قوانین اللہ کے بنائے ہوئے ہیں جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، حکیم، اور اللہ کے احکام کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی حکمت نہ ہو، وہ حکمت مجھے معلوم ہو یا نہ ہو، آپ کو میں بتا سکوں یا نہ بتا سکوں، میں آپ کو مطمئن کر سکوں یا نہ کر سکوں، اللہ کے ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تو پھر یہ بھی اجازت لے کر آئیں، ان کو بھی بغیر اجازت کے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے اسپیشلی ایک آیت میں یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے کہ یہ بچے جن کو ان 3 اوقات کے علاوہ دیگر اوقات میں اجازت دیے بغیر آنے کی اجازت تھی، جب جو ہی بالغ ہو جائیں گے اب ان کو بھی 24 گھنٹوں میں جب بھی آپ کے پاس آنا ہوگا تو اجازت لے کر آنا ہوگا، اجازت کے بغیر یہ بھی نہیں آ سکتے۔ میرے بھائیوں، ان آیات اور ان احادیث سے پتہ چلا کہ ہمارا دین ہماری پرائیویسی کے معاملے میں کتنا حساس ہے۔ یہاں پہ جاسوسی کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں پہ غیبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں پہ بدکاری کی تہمت لگانے کی اجازت نہیں ہے، جو بدکاری کی تہمت لگائے اسے 80 کوڑے پڑتے ہیں، اور چاہے اس نے کسی کو بدکاری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو پھر بھی اس کو اس بات کا تذکرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ٹی وی چینل پہ پروگرام پیش ہوتے ہیں، اچانک پہنچ جاتے ہیں، چھاپا مارتے ہیں جی، اور ہم بھی بڑے خوش ہوتے ہیں ان کے اوپر کہ انہوں نے چھاپا مارا ہے۔ ہاں، اگر کوئی فیکٹری ہے، کوئی آفس ہے جو پبلک کے لیے کھلا رہتا ہے اور وہاں پہ 2 نمبری ہو رہی ہے تو ایسے مجرموں کو پکڑنا چاہیے اور چھاپا مارا جا سکتا ہے، لیکن چھاپا کون مارے؟ یہ سرکار کی ذمہ داری ہے، یہ پولیس کی ذمہ داری ہے، یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا یہ درست نہیں ہے۔ آپ اپنی انتظامیہ کو ٹھیک کریں، اپنی پولیس کو ٹھیک کریں۔ پولیس کو ٹھیک کون کرے گا؟ میں اور آپ ٹھیک کریں گے، کیونکہ میرے رشتہ دار آپ کے 2 سباب پولیس میں، اور کون ہے؟ وہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے، وہ ہم میں سے ہیں، وہ ہمارے اسکولوں میں پڑھ کے گئے ہیں، وہ ہمارے محلے سے گئے ہیں۔ ہم نے ان کی اس وقت تربیت کیوں نہیں کی جب وہ اس عمر میں تھے؟ ہم انہیں مساجد میں لے کر کیوں نہیں آتے تھے؟ ہم انہیں خطبات جمعہ میں لے کر کیوں نہیں آتے تھے؟ ہم نے انہیں دین کیوں نہیں سکھایا؟ ہم نے انہیں یہ آداب اور احکام کیوں نہیں سکھائے؟ تو بہرحال یہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن ہر کوئی ایسے ہی کسی کی پرائیویسی میں مداخلت کرے، کسی کے سسٹم کو خراب کرے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، ان امور کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے یہ احکام سیکھنے کی، یہ آداب سیکھنے کی اور ان پہ عمل پیدا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی بھائی کا سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں جی۔